عامر صاحب یہ سوال آج کے حالات کے تناظر میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ وائی ڈو یو تھنک اسلام از لیبلڈ ایز دا موسٹ وائلنٹ ریلیجن ان دا ورلڈ؟ اس کی وجہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمانوں کے ہاں جو چیزیں مذہبی لحاظ سے پڑھائی گئی ہیں اور ہمارے مدرسوں میں جس کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس کے بعد ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں نے دنیا بھر میں جہاں جہاں وہ قائم ہوئی ہیں اپنے لٹریچر سے جو ذہن تیار کیا ہے، اس ذہن کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب موقع ملا ہے اس نے بندوق اٹھا لی. اور یہ بندوق اٹھانے کا عمل آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں کیسے ہوا، پاکستان میں کیسے ہوا. ہم خود برسوں سے اس صورتحال کو بھگت رہے ہیں. اب اس کا مرکز مشرق وسطیٰ میں منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے. اس سے اسلام کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، اس سے مسلمانوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، اور بحیثیت مجموعی اس سے اسلامی دعوت کا راستہ بھی رکا ہے. یعنی یہ حقیقت ہے کہ خدا کی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی. پہلے پرسیکیوشن کا دور ہوتا تھا، بادشاہ اپنی ریاستوں میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے. دنیا نے اپنے دروازے کھول دیے تھے کہ ہم خدا کا پیغام لے کر چاہتے تو قطب جنوبی اور قطب شمالی تک پہنچا دیتے. تو اس کے راستے میں ان لوگوں نے رکاوٹ پیدا کر دی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی صرف کی ہے اس میں کہ میں یہ بتاؤں کہ جن چیزوں کو یہ مذہب کہہ رہے ہیں وہ مذہب نہیں ہے، جن چیزوں کو خدا کا حکم کہہ رہے ہیں وہ خدا کا حکم نہیں ہے، جن چیزوں کو خدا کے پیغمبر کی ہدایت کہہ رہے ہیں وہ خدا کے پیغمبر کی ہدایت نہیں ہے. اسی کی پاداش میں مجھ کو ہجرت بھی کرنا پڑی ہے. تو یہ ہم سب کو بتانا ہے. اس وجہ سے میرا پیغام ایک لفظ میں یہ ہے کہ ہم سب اپنے دین کے معاملے میں ایجوکیٹ ہوں، اپنے دین کو سمجھیں اور خود سمجھیں. جب ہم خود سمجھ لیں گے تو پھر اس طرح کی تحریکوں کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنا آسان نہیں رہے گا. عامر صاحب سوال ہے کہ غیرت کی اسلام میں ویلیو شخصی و اجتماعی، اگر غیرت کے نام پر عورت قتل ہو سکتی ہے تو پھر اس کو بھی یہ حق ہے مرد کو قتل کرنے کا؟ میرا خیال ہے دونوں کو جو کام کر کے فارغ ہو جانا چاہیے. یہ بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے. انسان کا جب ایک ماہر نفسیات تجزیہ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ انسان کے اندر محبت کا جذبہ بھی ہے، نفرت کا جذبہ بھی ہے، غیرت کا جذبہ بھی ہے، حمیت کا جذبہ بھی ہے. انسان ان سب چیزوں کا نام ہے. لیکن مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب آ کے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اپنے ان سارے جذبات کو خدا کے حدود کا پابند رکھیں. محبت کو بھی، نفرت کو بھی، غیرت کو بھی. مذہب یہ بتانے آیا ہے، آپ کی غیرت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نہیں آیا. وہ تو یہ بتائے گا کہ آپ کے اندر جو جذبات اللہ نے رکھے ہیں، خواہشات بھی ہیں، غصہ بھی ہے، انتقام بھی ہے، اس کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے. جس چیز کو آپ تقویٰ کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ تقوی کا مطلب ہے حدود کے اندر رکھنا، لمٹس کے اندر رکھنا. تو غیرت کو بھی خدا کے حدود میں رہنا چاہیے، محبت کو بھی خدا کے حدود میں رہنا چاہیے، نفرت کو بھی خدا کے حدود میں رہنا چاہیے. تو خدا نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زمین پر کسی انسان کو قتل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ جو انسان کسی دوسرے انسان کی جان لے گا وہ پوری انسانیت کا قاتل شمار کیا جائے گا. اور یہ قرآن مجید کی یہ آیت ایک لافانی آیت ہے. دنیا کے پورے مذہبی لٹریچر میں آپ کو اس کا کوئی مثیل نہیں ملے گا. قرآن مجید نے اس آیت میں صرف یہی نہیں بتایا، یہ بھی بتا دیا ہے کہ کن صورتوں میں انسان کی جان لی جا سکتی ہے. تو آپ دیکھیے کیا کہا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. کہ جس شخص نے ان دو صورتوں کے سوا، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو یا کوئی شخص لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو کے نکل کھڑا ہو، فساد برپا کر رہا ہو، ان دو صورتوں کے سوا کسی کی جان لی، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے رسولوں کی زندگی میں جو لوگ ہٹ درمی کی بنیاد پر ان کا انکار کرتے ہیں، جو سزا ان کی بیان کی ہے قیامت میں وہی سزا قاتل کی بیان کی. تو یہ معمولی درجے کا جرم نہیں ہے. غیرت، حمیت، کوئی چیز بھی اس کا باعث نہیں بن سکتی. نہ عورت یہ اقدام کر سکتی ہے، نہ مرد یہ اقدام کر سکتا ہے. اگر کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہے تو اس کو عدالت میں جانا چاہیے، معاشرے کے پاس جانا چاہیے. اس کے رفع کرنے کے اسباب جو ہیں وہ قانون کے پاس ہوتے ہیں. قانون کو ہاتھ میں لینا یا اپنے طور پر کوئی انتقامی جذبے سے سرشار ہو کے اقدام کرنا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جاہلیت ہے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو کوئی چھوٹی سی چیز نہ سمجھیے. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری پارلیمنٹ میں غیرت کے نام پر قتل کا مقدمہ پیش ہوا
تو بہت سے لیڈروں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہماری روایات یہ ہیں، اس میں قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ یعنی خدا کے پیغمبر اسی چیز کو تو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ محبت، نفرت، غصہ، انتقام، ان سب جذبات کو انسان کے اندر رکھا گیا ہے بڑے اچھے مقاصد کے لیے۔ یہ بے لگام ہو جائیں، یہ خدا کے حدود کو توڑ ڈالیں، تو پھر یہی چیز ہے کہ جو آدمی کے لیے دنیا میں بھی بربادی کا باعث بنتی ہے اور آخرت میں بھی۔ تو اس وجہ سے غیرت کے نام پر قتل کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔